بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسلام میں مناظرہ کی اہمیت اور مقاصد کی تکمیل میں اس کا کردار۔ حقائق کی وضاحت اور واقعیت کی پہچان کے لیے مناظرہ اور آمنے سامنے بحث و گفتگو کرنا، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ فکری اور علمی ترقی اپنے عروج پر ہے، ثقافتی اغراض و مقاصد تک پہنچنے کے لیے بہترین اور مستحکم ترین راستہ ہے۔ اور اگر فرض کرے کہ تعصب، ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر مناظرہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو کم سے کم اتمام حجت تو ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر اپنے عقیدے اور آئیڈیل کو کسی پر نہیں تھوپا جا سکتا، اور اگر بالفرض کوئی زبردستی قبول بھی کر لے تو چونکہ بے بنیاد ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کو ایک عام قانون کے طور پر بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے 4 مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح فرمایا ہے: قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صادقین۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ جس وقت اسلام دوسروں کو دلیل، برہان اور منطق کی دعوت دیتا ہے تو خود بھی اس کے لیے دلیل اور برہان ہونا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دینا اور ان سے اس طرح سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے۔ حکمت سے مراد وہ مستحکم طریقے ہیں جو عقل و علم کی بنیاد پر استوار ہوں، اور موعظہ حسنہ سے مراد معنوی و روحانی نصیحتیں ہیں جن میں عطوفت اور محبت کا پہلو پایا جاتا ہو اور سننے والے کے پاک احساسات کو حق و حقیقت کی طرف ابھارے۔ نیز مجادلہ سے مراد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بحث میں تنقیدی گفتگو کرنا، اور یہ طریقہ کار اگر انصاف اور حق کی رعایت کرتے ہوئے ہو تو ہٹ دھرم مخالف کو خاموش کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وضاحت: بعض انسانوں میں حقائق سمجھنے کی فکری صلاحیت اور قومی استعداد پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جذب کرنے کے لیے عقلی براہین و دلائل بہترین راستہ ہیں، لیکن اگر بعض افراد میں کم تر درجہ صلاحیت پائی جاتی ہیں تو ان میں تعصب، عادت اور احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو اچھی نصیحت سے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور بعض لوگ ہٹ دھرم اور غلط فکر رکھتے ہیں، ہر راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے باطل خیالات کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں۔ ان کے نزدیک دلیل اور نصیحت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے مجادلہ کرنا چاہیے، لیکن شائستہ انداز میں مجادلہ کرنا چاہیے، یعنی اخلاق حسنہ اور انصاف کے ساتھ ان سے بحث و گفتگو کی جائے۔ اس بنا پر فن مناظرہ میں پہلے مناظرہ کرنے والوں کے حالات اور احساسات کو پرکھنا چاہیے اور انہی کے پیش نظر مناظرہ کرنا چاہیے۔
جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف مواقع پر انہیں 3 طریقوں کو بروئے کار لاتے تھے اور انہی کے ذریعے مختلف لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے قریباً 4000 شاگردوں کی تربیت کی ہے، ان میں سے ایک گروہ علمی میدان میں مناظرہ کے فن کا ماہر تھا، جس میں مخالف علمی بحث و گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو اپنے شاگردوں کو حکم دیتے تھے کہ ان لوگوں سے بحث و مناظرہ کریں۔ مادہ پرست اور منکرین خدا جیسے ابن ابی موجہ، دیسانی اور ابن مقنع وغیرہ نے بارہا حضرت امام صادق علیہ السلام اور آپ کے شاگردوں سے بحث و گفتگو کی ہے۔ امام علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے تھے اور پھر ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتے تھے۔ جیسا کہ ابن ابی موجہ کہتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس جو بھی دلیل ہو اس کو بیان کرو۔ ہم آزادانہ طور پر اپنے دلائل پیش کرتے تھے اور امام مکمل طور پر سنتے تھے، اس طرح کہ ہم یہ خیال کر بیٹھتے تھے کہ ہم نے امام پر غلبہ کر لیا ہے۔ لیکن جب امام کی باری آتی تھی تو بہت ہی متین انداز میں ہمارے ایک ایک استدلال کی تحقیق اور چھان بین کرتے تھے اور اس کو رد کرتے تھے۔ اس طرح کے بحث و گفتگو کے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ باقی نہیں بچتا تھا۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے۔ قرآن مجید میں خدا کے عظیم الشان پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے مناظرے بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی راہ پر چلنے والے اعتقادی، اجتماعی اور سیاسی مسائل میں غافل نہیں ہیں، بلکہ مختلف مورچوں پر من جملہ دینی اور ثقافتی مورچے پر حق اور دین کے دفاع کے لیے استدلال اور منطقی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی سے متعلق واقعہ میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، انہوں نے سب بتوں کو توڑ ڈالا لیکن بڑے بت کو صحیح سالم چھوڑ دیا، اور جب نمرود کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو آپ سے سوال کیا گیا تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، کالا بل فعلہ کبیرہم ادا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تم ان سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت اس استدلال میں بت پرستوں کے عقیدے کو استدلال کا وسیلہ قرار دیا اور ایک ایسا مستحکم حربہ استعمال کیا۔ بت پرستوں نے کہا، اے ابراہیم تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، پس تم ان گنگے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی کام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ اف ہو تم پر اور تمہارے پست و ذلیل معبودوں پر، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر طاغوت نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، میں ایسے ہی خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود نے
سفتہ یعنی دھوکہ بازی شروع کی، جس کا سادہ لوح انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا، اور چلانا شروع کیا، اے ہے خبر، یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سزائے موت ملنے والے کو رہا کر دیتا ہوں اور عام قیدی کو سزائے موت دے دیتا ہوں؟ اور پھر اس نے اپنے کارندوں سے کہا، سزائے موت پانے والے مجرم کو آزاد کر دو، اور ایک عام قیدی جس کے لیے سزائے موت کا حکم نہیں ہے، اس کو سولی پر لٹکا دو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔